السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، آج جو منظرنامہ تھا اس پہ سپریم کورٹ میں 2 اہم کیسز کی سماعت حاوی رہی اور ہم سب نے براہ راست بھی دیکھا ان سماعتوں کو۔ ایک تو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) جس کو ہم تو اپنے بچپن سے اور سال سے ڈیبیٹ ہوتے ہوئے سنتے آ رہے ہیں، اب یہ معاملہ عدالت کے روبرو ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو عدالت نے آج دیکھا وہ جبری لاپتہ گمشدگیوں کے حوالے سے تھا، اور یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک درخواست تھی اعتزاز احسن صاحب کی۔ اس کو ریپرزینٹ کیا شعیب شاہین صاحب نے عدالت میں۔ تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے، اس پہ عدالت کے روبرو یہ معاملہ اس انداز میں ہے کہ ایک طرف عدالت کا سابق ماضی کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی قرار دی تھی، دوسری طرف انہوں نے اس کی یہ تشریح کی تھی جبکہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں ایک ترمیمی بل پاس ہوا تھا جس میں الیکشن ایکٹ 2017 جس میں نااہلی کی مدت کو جو ہے وہ 5 سال تک کے لیے محدود کیا گیا تھا۔ اس وقت عدالت کے اندر جو روبرو جو معاملہ ہے وہ انہی 2 نقطوں کے حوالے سے بات چیت ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج بارہا یہ بات کہی کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جلد اس کا فیصلہ کریں گے، اور ایک تاثر جو عام ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر کچھ اہم رہنماؤں کے حوالے سے، جیسا کہ جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، تاحیات نااہلی ان کے خلاف ہے، فیصلہ آلریڈی موجود ہے، لیکن ان کے جو ابھی کاغذات منظور ہوئے ہیں اس کو بھی، ان کی کاغذات منظوری کو بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کیا گیا۔ ایسے ہی جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں۔ کیا عدالت یہ 10 تاریخ کو جب یہ معاملات آروز کو تمام جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اعتراضات ہیں ان کو سن کے فائنلائز کرنا ہے، تو کیا اس سے پہلے عدالت اس معاملے کو نمٹا دے گی؟ اس کے اراؤنڈ ہم بات کرتے ہیں، اس کیس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا اس پہ رد عمل یہی ہے کہ جو شخص تاحیات نائل ہے ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ پی ٹی آئی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے کے متعلق اور وہ کیا موقف رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے پارٹی کے قائد عمران خان کے خلاف بھی جو ہے ایک 5 سال نااہلی کا کیس تو موجود ہے، لیکن یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو آج مسنگ پرسنز کا معاملہ تھا، اس کو کیا درست انداز میں ریپرزینٹ کیا گیا، کیونکہ عدالت نے کہا کہ صرف پی ٹی آئی سے منسلک لوگوں کا ذکر کیوں ہے اور ساتھ ہی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا، تو کس انداز میں اس کو پیش کیا گیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت دلچسپ ریمارکس بھی دیے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوگا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے احسان صاحب، آپ ماہر قانون ہیں اور اکثر ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نعیم حیدر پنجودہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وکیل بھی ہیں، تو آپ دونوں سے ان لیگل حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں، آپ کی نظر میں یہ تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے 62(1)(f) کے تحت، یہ کتنی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج جس انداز میں یہ سماعت ہوئی ہے اور جو ریمارکس سامنے آئے، کافی حد تک ہمیں عدالتی موقف اس کے اوپر معلوم ہو سکا۔ چیف جسٹس صاحب بارہا کہتے رہے کہ کیسے طے کیا جائے گا صداقت اور امانت کے حوالے سے، تو آپ کیا سگنیفیکنس سمجھتے ہیں آج کی سماعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمل، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس سارا جو 62 یا 63 کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو اگر ہم 5 ایریاز کے اندر ڈیفائن کریں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، جو 4 تاریخ کو اس کو اب انہوں نے فکس کیا ہے، وہ کرنے کیا جا رہی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ 62 63 ہمارے کانسٹیٹیوشن 73 کے اوریجنل میں موجود تھا، اور اس کی صرف 4 کنڈیشنز تھی کوالیفیکیشنز کی، اور 4 ہی ڈسکوالیفیکیشنز تھیں، اور وہ ساری کی ساری فیکچول تھیں۔ فیکچول ایک یہ تھی کہ آپ کو پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، آپ کی عمر 25 یا 30 سال کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ذریعے آپ ڈسکوالیفائی نہ کریں، یہ آپ کی منیمم کوالیفیکیشن تھی جو 62 کے اندر تھا۔ اور اسی طرح 63 کے اندر آپ کی ڈسکوالیفیکیشن تھی کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ انساؤنڈ مائنڈ نہ ہو، آپ انسالونٹ نہ آئے، اس کے بعد آپ نے پاکستان کی سٹیزنشپ جو ہے اسے رینیشیٹ نہ کر دیا ہو، اور یا آپ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے اس سے نہ کر سکے۔ مطلب جیسے بہت سارے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ اگر آپ کنوکٹڈ شخص ہیں تو آپ کی 10 سال آپ کے لیے نہلی ہے، یا اگر آپ 5 سال کے اندر ہے تو آپ کی اتنی نہلی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر تھیں۔ 1985 کے اندر جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈیموکریسی کو ریوائیو کیا، جو ان کا آیا ریوائیول آرڈر آیا، تو اس کے اندر جو تھا، جس طرح کانسٹیٹیوشن کے بہت سارے آرٹیکلز کو چینج کیا گیا، 58(2)(b) پہلی دفعہ اس کے اندر آیا، اسمبلی ڈیزولوشن پریزیڈنٹ کی پار، اسی طرح 62 کے اندر 8 نئی چیزیں ایڈ کی گئیں، اور اسی طرح 63 کے اندر موریلٹی کے اندر، سجیشیس کے اندر، رائٹس کے اندر، گڈ کریکٹر کے اندر، صادق امین، اور وہ ایک دور تھا، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ہر لا کے اندر جو تھا وہ اسلامک پروویژنز جو تھیں وہ ڈالی جاتی تھیں کہ جی چونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام پہ بنی ہے تو ہمیں جو پاکستان کے اندر جو ضیاء صاحب کی آئیڈیالوجی تھی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس 1985 کا جو تھا، اس کو پھر 2010 کے اندر 18ویں ترمیم آئی، اور اس ترمیم کے اندر جو تھا کچھ چیزیں جو ہے اس کے اندر ڈال دی گئیں،
اور اس سے پہلے جو کانٹروورسی اصل میں سٹارٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر ایک شک ڈال دی گئی تھی کوالیفیکیشنز کے اندر کہ آپ کو کم از کم BA ہونا چاہیے پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر, اور اس میں چاہے آپ سینٹ ہیں, آپ MNA ہیں, آپ MP ہیں, نہ وہ 2002 کے اندر تھا. مشرف صاحب آپ نے دیکھا کہ پھر اس دور کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر فیک ڈگریز, ان اتھورائزڈ یونیورسٹیز, نان ریکگنائزڈ یونیورسٹیز کی ڈگریز آئیں, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدرسے بھی نہیں گئے تو انہوں نے مدرسوں کی ڈگری لی, بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ریکگنائز نہیں. تو وہ چلتے چلاتے سپریم کورٹ کے اندر جب وہ چیزیں جانی شروع ہوئی, حالانکہ جب آگے وہ کلاز آئی, جب 18th امینڈمنٹ آئے تو اس کے اندر جو تھا LFO کو جب انہوں نے پاس کیا تو وہ BA کی شک تو ختم کر دی, لیکن اس کے بعد جب 18th امینڈمنٹ آئی تو جو ضیاء الحق صاحب والی ساری چیزیں تھیں وہ رہیں, لیکن اس کے اندر کوئی ججمنٹس آنی شروع ہو گئیں کہ مس ڈکلریشن ہے, نان ڈکلریشن ہے, یہ چیز چلتی رہی. اور اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آیا پاناما کی ججمنٹ کے اندر, اور پاناما کی ججمنٹ کے اندر جب 62(1)(f) کے اندر آپ کا ایک پرائم منسٹر جب وہ گھر گیا تو اس کی جو انڈورسمنٹ تھی کہ اس کا ٹینیور کتنا ہونا چاہیے, 62 کے آج بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی لائف ٹائم یا کسی ٹینیور کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے دیر آپ تشریح کا شاخسانہ ہے اس کا. اور 63 کے اندر 2 دفعہ یہ آیا, ایک دفعہ G کے اندر آپ کی 5 سال, اور جس کا مورل ٹرپیچیوڈ بنا, اگر آپ کو رائٹیس ہے یا امین نہیں ہے یا صادق نہیں ہے تو اٹ مینز اے مورل ٹرپیچیوڈ. اور اسی طرح H ہے کہ اگر آپ 2 سال کسی بھی کیس کے اندر سزا یافتہ ہیں تو آپ کو 5 سال اس سے اوور اینڈ ابو ہونا چاہیے. اب جب 2018 کے اندر جو تھا جنوری کے اندر یہ ججمنٹ آئی جس کو سمیع اللہ بلوچ کے نام سے یاد ٹائٹل ہے, تو اس کے اندر انہوں نے کہا گیا کہ اگر 62(1)(f) کے اندر کسی کو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو اس کا جتنی دیر تک ڈکلریشن موجود ہے اتنی دیر تک وہ شخص جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اسی طرح 2018 کے اندر ایک اور ججمنٹ آ گئی, اور وہ آئی اس کے اندر ہے کہ جو شخص ڈسکوالیفائی ہے وہ پارٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا. پھر اس کے بعد 2019 کے اندر ایک اور ججمنٹ آئی کہ جب اوکاما کی ججمنٹ 17 کے اندر آئی تو 62(1)(f) لگا, لیکن جب خواجہ آصف کی ججمنٹ آئی تو یہی 62(1)(f) تھا جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اور سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور کی. پھر یہی 62(1)(f) آیا کہ جب فیصل واڈا کا کیس آیا تو اس وقت بھی مس ڈکلریشن تھا, لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں, آپ کے اوپر چونکہ آپ کے ریپینٹنس ہے آپ ذرا ہمیں شو کریں, حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, اور انہوں نے پھر ان کو کر دیا کہ آپ اس پہ سینٹ چھوڑیں اور آپ اس ٹائم کے اب اور اس کے بعد ایک امینڈمنٹ آ گئی سیکشن 232. اور اب یہ معاملہ سپریم, اگر آپ اجازت دیں میں واپس یہیں پہ آتی ہوں کیونکہ ہمیں حافظ صاحب نے تاریخ بہت اچھے طریقے سے 62(1)(f) کی جو ہے وہ بیان کر دی ہے. نعیم حیدر صاحب, اب آپ کی نظر میں اگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب آپ بات کریں, جس انداز میں معاملہ عدالت کے سامنے ہے, تاحیات نااہلی ہونی چاہیے سیاست دانوں کی 62(1)(f) کے تحت اس صداقت اور امانت کے سٹینڈرڈ کے مطابق جس کا تذکرہ بھی ہو گیا تفصیلی طور پہ, یا نہیں ہونی چاہیے اور یہ محدود ہونا چاہیے 5 سال تک؟ بہت شکریہ جی, بڑی نوازش ہے آپ نے ٹائم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا, مجھے اس بات کے اوپر ضرور اعتراض ہوگا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اگر پٹیشن جائے تو اس کے اوپر اعتراض لگایا جائے رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے, اور اس کو ٹیک اپ نہ کیا جائے اور ملک کے اندر لاقانونیت, اغوا کاریاں اور سارا سلسلہ جاری رہے. ایک شخص کو جو ہے باقاعدہ طور پر سہولت دینے کے لیے اسپیشلی اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے. یہاں پر ایک اور درخواست ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی پینڈنگ ہے, اس کو بھی اسی طرح سے فکس ہونا چاہیے, جس میں خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے, اور ان کو خان صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ 3 سال ہوئی تھی, جو کہ سزا سسپینڈ ہوگی. اس آرڈر کو جو ہے ہم نے چیلنج کیا تھا, اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کی درخواست دی تھی, کیونکہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اگر دوسرے لوگوں کو جس طرح سے پروٹوکول دیے گئے ہیں, ہمارا جو حق ہے قانونی وہ تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے نا. ہم کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں مانگ رہے تھے, لیکن اس درخواست کو بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ لٹکایا گیا معاملہ, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ کسی اور کیس میں اٹھا کر اور نواز شریف کو اسپیشلی منصب کے اوپر بٹھانے کے لیے یہ ساری جو ہے وہ کی جا رہی کارروائی. اور اس کا ذکر عمران خان صاحب نے پہلے ہی کر دیا تھا, آج سے 11-12 مہینے پہلے, کہ مجھے اس طرح سے میرے اوپر کیسز بنائے جائیں گے اور مجھے اندر ڈالا جائے گا, میری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا, ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, اور وہاں سے بادشاہ سلامت کو لایا جائے گا. اور وہی آپ نے اس کے اوپر اس کو اچیو کرنے کے لیے اب نعیم صاحب دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ, لیکن پھر کوششیں بھی بہت کی, یہ جو پریڈکشن انہوں نے کی تھی, آپ لوگوں نے واقعات ایسے رونما کیے کہ یہ ساری چیزیں ہو ہی گئیں پریکٹیکلی. دیکھیں 62(1)(f) کی تشریح جو سپریم کورٹ نے بڑی واضح طور پر اس وقت تاحیات نااہلی کی کر دی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی حکومت آئی,
انہوں نے نائب کے اندر ترامیم کی. اس کے بعد انہوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم اسی وجہ سے کی کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اس شخص کو یا جہانگیر ترین کو جو اعتراض نعیم صاحب، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اعتراض آپ کو یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک عدالت دیکھ رہی ہے اس وقت معاملہ، یا اصولی طور پہ آپ اس بات کے خلاف ہیں کہ تاحیات نااہلی رہنی چاہیے اور اس کی مدت کم نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو 62(1)(f) ہے آئین کے اندر جو تشریح کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اب اس 62(1)(f) کی جو ہے تشریح جو ہے وہ جب ہوگی تو اس کے اندر جب تک آئین کے اندر امینڈمنٹ نہ ہو تب تک آپ یہ کسی ایک ایکٹ کے ذریعے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے جو 4 تاریخ کے لیے فکس کی گیا تو پوری قوم ہی، اب کوئی یہ کہے نا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ اسپیشل جو ہے وہ ان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تاثر دینے کی بات نہیں، آپ نے خود پہلے ہی تاثر دے دیا ہے. جیسے وہ وہاں سے آئے ہیں جس وقت اشتہاری تھے ان کو راستے میں گرفتار نہیں کیا گیا، کمیشن نے جیسے پروٹوکول دیا، ہائی کورٹ کا جیسے عملہ پڑا، سی سی پی او نے جیسے سلوٹ مارے، یا پورے پاکستان میں جس طرح سے وہ گھوم رہے تھے پروٹوکول کے ساتھ، ہائی کورٹ نے باقاعدہ ویلکم کیا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے آپ آئے ہیں، اور نیب نے باقاعدہ طور پر بیان دیا ہے. وہ سمجھتے ہو نا کہ جناب وہ قانون طور پر انہیں جو ہے وہ بالکل معافی مل گئی، ایسی بات نہیں ہے. نیب نے آپ کے ساتھ سیٹنگ کر کے آپ کے ہاتھ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، تب آپ کو جو ہے اس مقدمے سے فارغ کیا گیا. چلیں اب میں نعیم صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. نیب کی طرف سے تو اب یہ معاملہ وہ عدالت بھی لے کر گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی بات کے اوپر اسی بات کے اوپر زور دیا کہ تاحیات ہی ہونی چاہیے. نایا علی حافظ صاحب، یہ شکوہ درست ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے، اور جس طرح نعیم صاحب کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم پھر باقاعدہ طور پہ ہو معاملہ ایسے انداز میں. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں آرٹیکل 62 کے اندر کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا ڈسکوالیفائی اس کا پیریڈ ہے، یہ بڑا کلیئر ہے. اور جو ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ ہے وہ آپ کا 63 کے اندر ذکر ہے اور وہ 5 سال کا اس کے اندر ذکر ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو 62 کے نیچے جو ججمنٹ آئی تھی جو 2018 کے اندر آئی تھی، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ میاں نواز شریف کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کرنے کے آئی اور یہ پرسن اسپیسیفک. اگر آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جو امینڈمنٹس آئی تھی سیکشن 232 کے نیچے یہ پرسن اسپیسیفک ہے، تو بات اس وقت بھی تھی کہ جو سپریم دیکھیں نا اس وقت بھی جو بینچ تھا اس کو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے پریزائڈ کیا اور اس کی جو ججمنٹ لکھی وہ بندیال صاحب نے لکھی جو یہ ہے. اب اس کے بعد یہ آیا کہ وہی بینچ جو ہے جو 2017 کے اندر 62(1)(f) کی ڈیفینیشن کرتا ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہتا ہے صادق اور امین ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین کو اسی 62(1)(f) کے اندر سیم ہی کنڈیشنز کے اندر کہتا ہے کہ آپ صادق امین نہیں ہیں. پھر وہی بینچ کے جو ممبرز ہیں جب 2019 کے اندر خواجہ آصف صاحب کے کیس کے اندر بیٹھتے ہیں اور عثمان ڈار نیچے سے ڈسکوالیفائی کر کے آتا ہے کہ 62(1)(f) کے مطابق انہوں نے اقامہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا تو وہ صادق امین نہیں رہے، لیکن سپریم کورٹ اس کو 62(1)(f) کو کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کی اپلیکیشن نہیں ہے. اور پھر اسی کو سپریم کورٹ کے بینچ جنہوں نے آتھر ججمنٹ کی ہے وہ 2023 کے اندر کہتے ہیں کہ فیصل واڈا والا جو کیس جو ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کر لے تو اس کی ٹرم جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں جس ٹرم کے لیے اس کو الیکشن لڑا ہے یا جیت کے آیا. تو یہ کانٹراڈکشنز ہے اس کانسٹیٹیوشن اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں اس لا یا اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ڈیبیٹ اس وقت چل رہی تھی وہ یہ تھی لیجسلیٹو کمپیٹنسی پہ تھی کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سیکشن 232 کی امینڈمنٹ کر کے سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کو نلیفائی کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک کوسچن ہے اور اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جب آرٹیکل 62 کے اندر میعاد کا ذکر نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کے میعاد کا ذکر کر سکتی ہے یا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ آئی تھی آرٹیکل 63A کے اندر کہ جہاں پہ یہ ذکر یہ تھا کہ آپ کا ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہے کہ بجائے یہ مختلف جگہوں پہ چیزیں اور اس کا کراس دا بورڈ آئے گا، کراس دا بورڈ آئے گا جب 7 ممبرز بینک طے کرے گا. اور میرا یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں پہ جائیں گے. نمبر 1 وہ یہ کہیں گے کہ 62(1)(f) کے اندر چونکہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس کو اسٹریچ نہیں کر سکتی. نمبر 2 وہ یہ کہیں گے 63 کے اندر اگر 5 سال کا ذکر ہے تو 5 سال سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے. اور تیسرا وہ یہ کہیں گے کہ جو 232 کے نیچے ہے وہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میرا خیال یہ ہے کہ 4 کو اس کا فیصلہ کرے گی. باقی سچویشن ٹائمنگ جو ہے اس کو اگر آپ فور دا ٹائمنگ علیحدہ کر کے دے کے صرف لیگل یا کانسٹیٹیوشن اینگل سے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اینگل ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن نعیم صاحب کیونکہ سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹائمنگ کے اینگل سے بھی دیکھیں گے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नईम हैदर साहब, आप लोगों के हवाले से जुबान ज़द-ए-आम एक बात है और कोर्ट्स के अंदर जो रिपोर्टर्स वगैरह वो तो बहुत इस पे बात कर रहे हैं कि आपकी लीगल टीम कर क्या रही है। उस दिन अदालत ने कहा कि ये जो गुमशुदगियों का मामला था एक दिन ज़ाया कर दिया पूरा, शोएब साहब नहीं गए, वो एक अलग कहानी है, उसके डिफरेंट रिबटल्स आए हैं। लेकिन आज के बारे में आप बताएं, ये इस मामले के अंदर जो आपके ख्यालात हैं इसका इजहार आप लोग भी तो करते। एक मौके पर अदालत ने भी पूछा कि PTI की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है अदालत में। देखिए, बात यह है कि ये बात जो है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर की जाए तो मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर एक मामला जो है उठा लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब को सबूतकारी देनी है, तो वो नजर नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से जो है वो उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे जैसे मारे जा रहे हैं। उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, उनको कैसे किया गया। उसके अलावा आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो एक एक मिसाल आपको हर जगह के ऊपर मिलेगी और बाकायदा वीडियोज जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो वहां पर जो है चीफ साहब को सो मोटो लेना चाहिए था। अगर ऐसे मामले के ऊपर सिर्फ एक शख्स के लिए वो लिया जा रहा है, टेकअप किया जा रहा है मामला, तो वहां पर क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या वो जो है वो इंसान नहीं है? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? यही तो खान साहब कहते थे कि एक मुल्क के अंदर दो कानून है। अगर कानून साबित है, एक अमीर के लिए अलग कानून हो, गरीब के लिए अलग कानून। अब आप पेपर की बात नहीं, नईम साहब, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोगों का जो मुद्दा है वो अदालत में एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो सो मोटो क्या उन्होंने लेना है? जो मिसिंग पर्संस का मामला आप लेके गए थे, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वक्त की मुनासबत से मैं दोनों से पूछना चाह रही हूँ। नईम साहब, जो मिसिंग पर्संस का एक इशू आज अदालत के सामने था, उसमें क्या वजह थी कि अब जो सवालात अदालत की तरफ से भी उठाए गए कि जिनके नाम ले रहे हैं उनको फरीक तो बनाए। इतना अच्छा अब मामला, इतना अहम मामला और इतना बड़ा मौका उसको दुरुस्त अंदाज में अदालत के सामने रखने का, तो वो क्यों गवाया आज आप लोगों ने? देखिए, बात यह है कि अगर चीफ साहब उधर बैठ कर ये कहें कि मैं इमरान रियाज को नहीं जानता, या ये कह दें कि अरशद शरीफ को नहीं जानता, और ये कह दें कि मैं जो है वो तूर साहब को जानता हूँ या दूसरों को जानता हूँ, तो ये बात बड़ी एक मज़ाक़ खेज होगी। पिक एंड चूज तो वो खुद कर रहे हैं। जो दरखास्त हम लेकर आए हैं उसके ऊपर फैसला जो है उन्हें देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी देख लें, मंजर-ए-आम पर वीडियोज हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब गए हैं तो उनके साथ जो तईद परिंदे उनकी मौजूदगी में जैसे उठाए गए, ठीक है जी, और वो वीडियो मंजर आम के ऊपर भी हैं। उसके बावजूद उन के हवाले से, क्योंकि वो PTI से उनका ताल्लुक है, तो लिहाजा पिक एंड चूज अगर जजेस बैठ के करेंगे और वहां पर बाकायदा तौर पर ये कहा जाएगा कि सादिक और अमीन जो है वो हमारे पैगंबर हैं, उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि सादिक और अमीन इमरान खान को कहा गया था। तो ये एक शख्स के ऊपर आप जाहिर करने के लिए आप बात करते हैं, दूसरों को आप जो है वो एक प्रोटोकॉल देते हैं कि आपकी हुकूमत थी, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। यहाँ पर जो केस होता है उसको देखकर आपने उसका फैसला करना होता है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, चलिए वैसे तो आपको मैं आगे बढ़ती हूँ ताकि आपकी भी, वैसे तो आप खुद मोहतात बात करते हैं लेकिन किसी भी किस्म के कंटेम्प्ट से आप बचें। हाफिज साहब, आपने जो मिसिंग पर्सनस की कार्रवाई अगर आज मुलाहिजा देखी हो, इसमें जजेस के सामने के रूबरू एक ये मामला था कि PTI के लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, उनको मिसिंग करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हाट नॉट, जिनको हम बतौर सहाफ़ी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ अरसे से। बहुत से मौके पर नाइंसाफ़ी हुई इस एतबार से और डिबेट बनी। लेकिन आज जज साहब ने कहा कि अगर इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट डोंट गो टू द किचन। आप नहीं समझते कि जिस अंदाज में मामला उनके सामने था, जो शिकवा था एक जमात का, या जो उनके सामने वो अपनी प्ली लेकर गए हुए थे, वहाँ थोड़ा सा एक विक्टिम ब्लेमिंग का तासुर यहाँ से मिला? देखिए, मैं अब साहब को आपको चीज़ बताऊँ कि हमें कॉशियस होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, चाहे हमारी पार्लियामेंट है, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। अब आप पिछले एक हफ़्ते की मैं आपको बताऊं कि इन दोनों का जो पॉलिटिकल पार्टीज़, इनका ज़रा नैरेटिव देखें और वो देखें। एक हफ़्ता पहले साइफर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बेल्स ग्रांटिंग ऑर्डर आया और उसके ऊपर आपने देखा कि किस हद तक PTI ने उसको अप्रिशिएट किया, जस्टिस मिनल्ला को कितना अप्रिशिएट किया, जस्टिस मंसूर को कितना अप्रिशिएट किया, और कहा कि जी आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कमाल ही कर दिया और रूल ऑफ लॉ जो है। उससे पहले अतर मिनल्ला साहब का इलेक्शंस के ऊपर जो एक नोट आया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 पे उन लोगों पे जाना चाहिए जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रेकिंग की है, उसके ऊपर एक और रिएक्शन आया। अब डिस्क्वालिफिकेशन का टेकअप किया है तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो और सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करे।
ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو پولیٹیکل کوسچنز ہیں ان کو بار بار سپریم کورٹ کے اندر لا کے ہم نے سپریم کورٹ کو پالیٹکس کی جگہ بنا دیا ہے، اور اس کو ہم اتنا کانٹروورشل اب کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ادارہ اب محفوظ نہیں رہا، اور اس کے اندر ہم پرسنالٹیز کو اٹیک کرتے ہیں، اور جب ہم پرسنالٹیز کو اٹیک کرتے ہیں تو اس سے ہم ایسی لمٹ کو کراس کر کے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نکل گئی ہیں کہ جس کے اندر اپنا ایجنڈا آگے ہے اور وہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو فیصلے آئے ہیں، چاہے وہ قاسم سوری کا آیا ہو، چاہے 63A کے، آپ وہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ آیا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی جیت ہے، 63A کا آیا، پی ٹی آئی نے کہا جیت ہے، نیب کے متعلق سپریم کورٹ نے ججمنٹ کہا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جیت ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ آیا، انہوں نے کہا نہیں چیف جسٹس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، وہ اس کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد آگے جو ابھی ریسنٹلی ٹیک اپ ہوا ہے آپ کے سامنے یہ ڈسکوالیفیکیشنز والا، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز پہ ایگری تھیں اور ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آرٹیکل کی نہ انٹینشن ہے نہیں ہے اور اس کو نہیں آنا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹرچ کیا ہے۔ اب وہ ایشو اگر آئے گا تو اب دیکھیے گا کہ 2 ڈائیورسیفائیڈ اوپینین آ جائیں گے، چونکہ ہم پولیٹیکل نیریٹو کو آگے لے جاتے ہیں، لا یا کانسٹیٹیوشن کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب سیاسی معاملات اس حد تک عدالت میں جائیں گے تو اس کا یہ سیاسی رزلٹ تبصرے اور سیاسی اسی طرح جو آپ کا مسنگ پرسن کا ایک جینون ایشو ہے، اور اس جینون ایشوز کو آج چیف جسٹس نے بھی ہائی لائٹ کیا۔ آمنہ جنجوہ صاحبہ کو بھی دیکھیں نا، انہوں نے 3 چیزیں کی، انہوں نے کہا ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو بذات خود جان بوجھ کے مسنگ ہوئے ہیں کہ وہ کسی جگہ کسی کیس کے اندر تھے، اس کے بعد یا ان کی ضمانت خارج ہونے لگی یا انہیں سزا ہونے لگی، وہ غائب ہو گئے، اس کے اندر ڈال دی گئے۔ کئی ایسے شخص ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان کے اندر کھڑے ہو گئے یا پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے کھڑے ہو گئے، اس کے اندر اور جہاد کا نام بھی آج چیف جسٹس نے کیا۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ہمیں پالیٹکس کی بجائے ایک ریڈ لائن جاری کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو تیسرا انہوں نے کہا کہ جی جو فورس اپیرنسز ہیں اس کو آپ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ نہ کریں، اور جن کا بھی انکساروں کا ذکر تھا انہوں نے ایک ایک کر کے نام۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا نیشنل انٹرسٹ کا، یہ اسٹیٹ کا ایک ایشو ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے اس کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو تگڑا کریں، ہم اپنی انویسٹیگیشن کو تگڑا کریں، ہم اپنی پولیس کو تگڑا کریں۔ آپ دیکھیں کہ 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو آئی تھی اس کے نیچے 350 کے قریب جو تھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیے گئے تھے، آج بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی ایشو ہے، اس کے اندر اسٹیٹ رسپانس کا بھی ایشو ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی امبریلا کے اندر ایک سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی بھی نیک نامی ہوگی، ہمارے ملک کی بھی نیک نامی ہوگی، اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی آنی چاہیے وہ آئے گی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ آگے جا کے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے اور بلیم گیمنگ سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایسا اب اس درخواست کے ذریعے لگتا ہے کہ اس وقت یہ گنجائش موجود بھی ہے کہ اس کے اوپر ایک سیر حاصل انداز میں اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کم از کم یا ایکنالج کرنے کی حقیقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب اور نعیم حیدر صاحب، آپ دونوں کے قیمتی۔ نعیم صاحب کو وقت تو کم ملا لیکن جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی ہی مزید ہم بات کریں گے، ان کے لاہ عمل کے حوالے سے علی محمد خان صاحب ہوں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بات کرتے ہیں اب پی ٹی آئی سے متعلق، جن کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے اس کے اوپر جو مخالفین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا ایک مختلف اوپینین ہے۔ پی ٹی آئی اس کو مختلف انداز میں ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ کل سے بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کاغذات کے مسترد ہونے کے حوالے سے، یہ جان بوجھ کر کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا اور اب وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ مختلف حوالوں سے یہ پی ٹی آئی کے مخالفین کی طرف سے موقف اپنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا اور کل اس کا تفصیلی طور پہ تذکرہ بھی کیا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی پی ٹی آئی بالخصوص اور جو دیگر پارٹیوں کے امیدوار ہیں جن کے بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی، اور فافن نے بھی اس حوالے سے یہ مطالبہ کیا کہ تفصیلات جاری کی جائیں کہ کن بیسس کے اوپر یہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت یہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے سلسلے میں ہوا یہ مکمل طور پر ناانصافی کا شاخسانہ ہے، یا پی ٹی آئی اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے ان حالات کے اندر کاغذات میں ضوابط کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا، ایک ایکسٹرا کیئر کیوں نہیں کی جا رہی اپنے ایک ایک قدم کے حوالے سے؟
جب اتنے سارے وکلا بھی موجود ہیں اسسٹ کرنے کے لیے. اور آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی بالخصوص تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو معاملہ عدالت کے سامنے ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی تاحیات نااہلی کے معاملے کے حوالے سے آپ کی جو پارٹی کا موقف ہے اگر وہ بھی آپ اس کے اوپر بیان کیجیے, اور ذاتی طور پر بھی آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک وکیل, یہ بھی میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گی. تو آج جو عدالت کے روبرو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ کا پاسٹ پریسیڈنس جو تھا وہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے 62(1)(f) کے تحت اس کے حوالے سے بھی دیکھنا تھا, اور دوسرا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے جس میں اس کو محدود کیا گیا 5 سال کے لیے. تو آپ اس میں کن خیالات کے حامل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں تاحیات نااہلی ہونی چاہیے 62(1)(f) کے تحت؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ نے جو ابتدائیہ میں ہمارے پٹیشنز کے بارے میں بات کی ہے اس پہ میں ضرور 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ وکٹم کارڈ تحریک انصاف کیوں کھیلے گی. تحریک انصاف کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو کھیلا جا رہا ہے. جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے, کیا ہم نے بندے پلانٹ کر کے اپنے کاغذات چھنوائے تھے؟ جو خواتین کے ہاتھ سے کاغذ چھینے گئے, جو ہمارے سیکنڈر پروپوزر کے ہمارے بندے آ کے پولیس کے سامنے اور آر اوز کے آفیسز کے سامنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے, یہ ہم لوگ خود کر رہے تھے کیا؟ اور یہ جو ابھی پٹیشنز ہماری ریجیکٹ ہوئی ہیں, یعنی کتنے فریولس چیزوں پہ, جیسے میری جو ریجیکٹ ہوئی ہے کس چیز پہ ہوئی ہے؟ اس پہ ہوئی ہے کہ جناب آپ نے پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں شامل کیا, مطلب ہے کہ ٹکٹ نہیں شامل کیا. تو جو میرے ساتھ 16 بندے اور جن کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور میرے ریجیکٹ ہوئے ہیں, تو کیا انہوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر شامل کیا ہے؟ بلکہ میری اپنی جماعت سے کچھ لوگوں نے کاغذات جو ہیں وہ جمع کیے ہیں, ہماری اپنی, کیونکہ ہم نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے بھی جمع کیے, باقی بھی, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کی بجائے 4 5 6 جو ہے وہ جمع کریں. تو ہماری اپنی جماعت کے میرے اپنے حلقے میں جن کے پاس ہوئے ہیں اور ایکسیپٹ ہوئے ہیں, کیا انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ جمع کیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ وہ لیڈرشپ جو خان صاحب کے ساتھ کابینہ میں تھی, یا جو پچھلے کچھ عرصے سے جیلیں وغیرہ کاٹنے کے بعد بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہلی, تو ان کے ریجیکٹ کیے گئے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ اس طرح سے اگر آپ ود اے اسٹروک آف پین ایک سیاسی جماعت کی تمام 90-95% ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے آپ نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کریں گے, تو جو تھوڑا بہت کوئی ایک حیا پردہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آزاد شفاف الیکشن ہے, وہ تو آپ نے الیکشن سے پہلے ہی سارا سلیکشن بنا دیا. ایک تو یہ بات ہے. میرے خیال میں بہت ہی غلط نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ بات ہماری یہاں پہ وینڈیکیٹ ہوئی. جو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جوڈیشری سے آروز ہوں, کیونکہ اگر جوڈیشری سے ہوتے تو ماضی میں کبھی ایسی شکایت ہم نے نہیں سنی کہ کسی جماعت کے. لیکن وہ اب علی صاحب مجھے اب آپ اجازت دیں اگر ایک سوال کی کہ کچھ ان نیسیسری ٹیکٹکس بھی تو اب وہ جوڈیشری سے تو نہیں لیے گئے, اب حقیقت تو گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ جو آروز موجود ہیں, لیکن کچھ آپ کی جماعت کی طرف سے ان نیسیسری ٹیکٹکس ہیں جس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ایک سابق ایم پی ہیں آپ کے جنہوں نے کوہاٹ آپ کا حلقہ ہے ادھر آر او کی تبدیلی ہے, وہ بھی ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے, اس کو چیلنج کیا گیا, پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دیا جو ان کی جو نئے آر او تھے ان کی جوائننگ کے حوالے سے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ بھی فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا عدالت کی طرف سے, اور اس کو اسی لائٹ میں دیکھا گیا کہ اب ادھر کاغذات نامزدگی بھی جمع کرانے تھے لیکن وہ آر او اپنا کام نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان ٹیکٹکس کا فائدہ تو نہیں ہے لیکن ایک ڈیلینگ میکینزم کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جس کو آر او سے شکایت ہوگی وہ شکایت تو کرے گا. جیسے بہت سے کیسز میں ایسے ہوا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جب گئے ہیں تو ان سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے نون لیگ کے یا کسی بھی اور جماعت کے کینڈیڈیٹ سے باقاعدہ ڈاکیومنٹس لیے گئے, اور ان سے جو ہے باقاعدہ ان کو ملا گیا, اور ان سے ملنے کے بعد پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹس لیے گئے. ہمارا جب کینڈیڈیٹ گیا ہے تو آر او صاحب تشریف لے گئے. اب دیکھیں, اس طرح اگر بائسنس آپ کریں گے, یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب قابل احترام ہیں, جس طرح انہوں نے پین لیا ہے, ذمہ داری سے انہوں نے کوشش کی کہ وقت پہ الیکشن ہو, اور اس کے لیے انہوں نے رات کو. لیکن علی صاحب یہاں پر یہ معاملہ نہیں تھا اس اسپیسیفک آر او جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کو پہلے لگایا گیا وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس سے انہوں نے معذرت کر لی, پھر جن دوسرے کو لگایا گیا ان پہ آپ نے اعتراض کیا, اور اس موقع پہ عدالت نے بھی یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی مرضی کے آر اوز تو نہیں لگائے جا سکتے, پھر تو یہ درخواستیں لے کے ساری پارٹیاں چلی جائیں عدالتوں میں. دیکھیں, وہ تو ایک اور ایشو کو آپ پورے پاکستان میں ایک آر او تو نہیں ہے نا, 50,000 آر اوز ہیں. اگر ایک آر او کا ایشو ہوا ہے تو وہ عدالتیں سیٹل کر لیں گی, اور سپریم کورٹ نے سیٹل کر لیا ہے. باقی تو کسی آر او کے خلاف ایسی شکایت نہیں ہے, حالانکہ میرے خیال میں زیادہ آنی چاہیے تھی. جس طرح سے انہوں نے رویہ رکھا ہے, میرے خیال میں ہر دوسرے آر او پہ اپلیکیشن دینی چاہیے تھی ہمیں,
کہ ان کو چینج کیا جائے. اگر ایک آدمی آپ سے باعث ہے, آپ کیوں اس کو جو ہے ایکسیپٹ کریں؟ ایک جج کو جو ہے باعث, لیکن ایسا نہیں کیا پی ٹی آئی نے. جج بیٹھا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو ریٹن کمپلینٹس, دیکھیں آر او پارٹی نہیں ہے, آر او پارٹی نہیں ہے, آر او ایز اے ایڈجوڈیکیٹر, ایز اے نیوٹرل آربیٹر بیٹھا ہے, اس کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. جیسے آپ, میری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, مجھے جو آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے پارٹی کا لیٹر, آپ مجھے بتائیں, آپ کی بھی, آپ کا بڑا چینل ہے اور آپ لوگ بے شمار گیسٹ سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور آپ کو میڈیا سے بھی رپورٹس آتی ہیں. پورے پاکستان میں کسی جگہ کسی کینڈیڈیٹ نے اسکروٹنی سٹیج پہ ٹکٹ جمع کیا ہے جو مجھ سے مانگا جا رہا تھا؟ باقی چھوڑیں, میری بات کریں, اس کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے؟ اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کی گئی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہو, تمام لوگ مقابلہ کریں اور فیصلے جو ہیں وہ آروز یا ڈی آروز نہ کریں, فیصلے پاکستان کی عوام کریں کہ کس نے اقتدار کی سنگھاسن پہ بیٹھنا ہے. میں یہی تو علی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے حوالے سے ایک بحث یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پریکٹیکلی کم چیزیں کی جا رہی ہیں, باتوں کی حد تک یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی متفق ہے, جو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا سلوک ہوا کاغذات نامزدگی کے معاملے میں, لیکن کیا باقاعدہ بات سن کے ماشاءاللہ پاپن جاگ گیا ہے جی آخرکار. نہیں لیکن علی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ لوگ باقاعدہ پریکٹیکلی اقدامات کر سکتے ہیں, اگر 50,000 آروز ہیں ان میں سے 10,000 کی کمپلینٹس تھی آپ کے وکلا کی, جو ایک بہت بھاری بھرکم ٹیم ہے وہ جمع کراتی, اس فرنٹ پہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکلی فائٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی چیزوں کو؟ نہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ٹیکنیکلی فائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جس کے ڈاکیومنٹس ریجیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پٹیشنز جمع کی ہیں, جیسے میں نے اپنی پٹیشن جمع کی ہے ٹرائیبیونل میں, سب نے اپنی جمع کی ہیں. جس کے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے وہ باقاعدہ کمپلینٹ کر کے جا رہے تھے. آخر کار کو سب کے اپلیکیشن ان کو لینے پڑے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک نہیں ہے, یہ تو ہزاروں آ گئے ہیں اپنے. اگر ایک کینڈیڈیٹ کو ہم گراتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے, اس کو گراتے ہیں تیسرا آ جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی ہمارے اپلیکیشنز وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے پڑے وہاں پہ. لیکن جو ہوا آپ کے سامنے ہوا, آپ مجھے بتائیں الیکٹرانک میڈیا نے کتنی کوئی یہ چیزیں اٹھائی ہیں, آپ مجھے بتائیں کتنی کوئی ہمارے مین الیکٹرانک, یہ تو شکر ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں تھیں, ورنہ الیکٹرانک میڈیا نے تو اٹھائی ہی نہیں یہ چیزیں. چلیں خیر, بہرحال یہ آپ نے اس پہ کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بات کی. ہم اسپیسیفکلی آروز کے کنڈکٹ جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سیریس پرابلم ہے اس کی بات کر رہے تھے. ایک اور ایشو ہے علی صاحب, جو عدالت کے اندر آج گمشدگی کا کیس کے حوالے سے جو سماعت ہوئی, اگر آپ نے اس کو بھی ملاحظہ کیا ہے تو یہ جو شعیب شاہین صاحب نے وہاں پر دلائل دی اور جو اعتزاز احسن صاحب کی جو اس کے حوالے سے جو ہے درخواست ہے, اس پہ ایک یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ, اور عدالت نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اس کو کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ لاپتہ افراد یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اگر براڈر اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس میں آپ باقی لوگوں کے بھی نام لیتے اکراس پارٹیز, لیکن یہاں پر صرف چند مخصوص لوگوں کے نام لیے گئے. تو اس معاملے کو آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر انداز میں ریپرزینٹ کیا جا سکتا تھا, زیادہ سٹرونگ کیس کے طور پہ اس کو پیش کیا جا سکتا تھا اگر سب کو انکلوڈ کیا جاتا؟ ایک تو آپ کا پہلا سوال بھی رہ گیا جو آپ نے جو ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی. جی میں اس پہ آتی ہوں. جی پہلے آپ اس پہ اگر رسپونڈ کر دیں, then we'll go towards the disqualification. جی پہلے اس کا میں آپ کو جواب, دیکھیے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہمارا کنسرن ہے وہ تو ہمارے ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ہمارے جو لوگ ہیں جو مسنگ ہیں یا جو اس وقت اسکرین سے آؤٹ ہیں, ہم نے تو فوری, کیونکہ سر پہ الیکشن ہے, ہم نے تو ان کے لیے کوشش کرنی ہے. باقی جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے اس پہ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے 15-20 سال سے کافی یہ ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارا پارٹی کا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے, ہم کسی کے غلط کام کی سپورٹ نہیں کرتی تحریک انصاف, لیکن اس آدمی کو کم از کم ڈیو پروسیس ملے, عدالت میں اس کو پیش کیا جائے. اب اس میں کس کا شامل کیا جانا چاہیے تھا, کس کا نہیں کیا جانا چاہیے تھا, میں تو پروسیڈنگ زیادہ نہیں دیکھی کیونکہ ہم تو پٹیشن والے چکروں میں بزی رہے ہیں ٹرائبونلز میں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, دوسری پارٹیوں کی نہیں بات کرتے, کسی اور کا بھی ان کو فریق تو بناتے, سننا چاہیے. آپ اپنی لیگل ریپرزنٹیشن سے. علی صاحب میرا سوال اس چیز کے اراؤنڈ ہے کہ لیگل ریپرزنٹیشن کیا درست انداز میں ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کو فریق تو بناتے جن کا نام لیا گیا تھا, کہ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا, ان سے انٹرویوز دلوائے گئے, ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں, کتنا سٹرونگ کیس بن سکتے ہیں. اور جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوں جو اس معاملے کو ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. دیکھیں ہم تو شخصیات کو نہیں ڈسکس کرتے, چیف جسٹس صاحب کوئی بھی ہوں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے, اور ہم ایک شخص کے سامنے نہیں, ملک کے چیف جسٹس کے سامنے ہماری ٹیم جاتی ہے. تو قاضی صاحب ہوں, ان سے پہلے عطا بندیال صاحب تھے, ان سے پہلے اور بھی جو صاحب گزرے ہیں, ہماری تو تحریک انصاف کا ایک ریکارڈ رہا ہے. اس کرسی پہ جو بھی بیٹھا ہے ہم نے اس کی عزت کی ہے, اور جب ہمارے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ آیا,
جب ہماری 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی اور اس پہ ہم نے پٹیشن کی، مجھے یاد ہے عطا بندیال صاحب فیصلہ کر رہے تھے اور میں اسی وقت اتفاق سے میں کورٹ روم نمبر 1 میں ہی تھا. ان کا فیصلہ ہم نے سر تسلیم خم کے ساتھ اس کو مانا، اس کو سنا اور عزت دی، رسپیکٹ دی. ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے، رسپیکٹ ہم دیں گے اور ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے اپنے چیف جسٹس سے کہ وہ جسٹس کے ساتھ وہ کریں گے اور ہوپ فلی وہ کریں گے. باقی ہماری جو لیگل ٹیم ہے جتنا پاسبل ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں. دیکھیے آئیڈیل میں کہوں گا کہ آئیڈیل نہیں ہے، بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ان حالات میں جب چیئرمین صاحب جیل میں ہیں، عمران خان صاحب، اور اس وقت ٹیمپری ہمارے جو چیئرمین ہیں میک شفٹ بیرسٹر گور صاحب، وہ اپنی بہترین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کام کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ شاید تیار بھی نہیں تھے اور انہوں نے مشکل وقت میں بیرسٹر صاحب نے ذمہ داری سنبھالی ہے. وی آر آل سپورٹنگ ہیم. تو جتنا ہو سک رہا ہے ہماری لیگل ٹیم کوشش تو کر رہی ہے، اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے. کچھ ان کے لوگ ہمارے جو لیگل ٹیم میں ہیں وہ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، تو مے بی ان کو تھوڑا ادھر بھی وہ بزی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جتنی ایفرٹ ہے وہ کر رہے ہیں بیچارے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور بات ہوئی علی صاحب، آج کی یہ جو مسنگ پرسنز والی سماعت ہے، اس کے اندر ریمارکس کی بہت دلچسپ قسم کے ریمارکس ہیں. آپ کے مخالفین یہ طنز آپ لوگوں پہ کرتے تھے کہ جو آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے لوگ، تو وہ مسئلہ ان کا ہے کہ ان میں ہی برداشت نہیں تھی، وہ پولیٹیکل سٹرگل نہیں تھی اور نظریہ ہی نہیں تھا پارٹی کا جس کے ساتھ وہ جڑے رہتے. آج عدالت کے سامنے بھی جب یہ بات کی گئی پارٹی کے رہنماؤں کی، تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اف یو کین ناٹ اسٹینڈ دا ہیٹ یو شوڈ ناٹ بی ان دا کچن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہی بات ویلیڈیٹ ہوئی ہے یہاں سے بھی جو آپ لوگوں سے کہی جا رہی تھی؟ یہ تو جس پہ ہیٹ آتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کچن کی طرف سے کتنی حدت آ رہی ہے. تو جو لوگ گئے ہیں ان بیچاروں کو کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی تنظیم تو نہیں ہے جس نے کوئی لڑنا بڑھنا ہے. پولیٹیکل لوگ ہیں بیچارے، پتہ نہیں کتنی کوئی کسی کی برداشت ہو سکتی ہے. جیسے اب میں ایگزامپل دوں گا، اسد عمر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے کیا کوئی ٹریننگ تو نہیں ہے قوت خانے کی ان کی، یا کسی اور سختی کی یا تکلیف کی یا جیلوں کی. جب میں اور شہریار خان افریدی جب اڈیالہ جیل تھے تو ہمارے ساتھ تو نہیں لیکن کچھ فاصلے پہ اسد صاحب بھی ہوتے تھے اور کچھ فاصلے پہ شاہ صاحب ہوتے تھے، قریشی صاحب. تو ہم کسی کے ہاتھ سلام بھجوا دیتے تھے کہ ہمیں بتایا جائے اسد صاحب کیسے ہیں. ہمیں پتا تھا ہی از لائک انٹو ہز پروبلی انٹو ہز مڈ 60s میرا خیال ہے. اور اس ایج میں ایک پڑھا لکھا آدمی کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے. میرے خیال میں ہم ایک دوسرے پہ اس طرح کی تنقید نہ کریں. کسی اور بھی جماعت کے شخص کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز کو سیاست کرنے دینا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ورکر کو اگر اس طرح خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ نون کا ہی کیوں نہ ہو، پیپل پارٹی کا کیوں نہ ہو، میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایرینا میں سب کو پالیٹکس کرنے دیا جائے. اچھا، اب یہ علی صاحب ایک آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) ہے جس سے بہت سارے آپ کے مخالفین کو بھی تکلیف ہوئی ماضی میں، اور بہت سے لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے قائد جن کو 5 سال کی نااہلی کا سامنا ہے ان کے بھی جو فیصلے آ سکتے ہیں اس میں بھی اس قسم کا بھی فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ کوئی انہونی بات تو ہوگی نہیں. اس کے اوپر اب آپ تبصرہ کیجیے گا. تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے یہ ہونی چاہیے یا جو پارلیمان سے ترمیم ہو چکی قانون کے اندر اس کے تحت ہونی چاہیے؟ آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب البتہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص تاحیات نااہل ہے ہم اس کا راستہ روکیں گے. تو اس وقت آپ لوگ اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے قائد کے اوپر بھی آ سکتا ہے یہ 62(1)(f)؟ دیکھیں اس پہ میرا جواب بڑا سمپل ہے. کبھی بھی پرسنل اسپیسیفک لا نہ بنائیں. ہاں جب بناتے ہیں اس پہ غور کریں کہ کیا اچھا لا ہے برا لا ہے. دیکھیں لاز اچھی بھی ہو سکتے ہیں، لاز برے بھی بنتے ہیں، لیکن جب ایک لا بن گیا ہے تو آپ نے تب تک اس پہ عمل کرنا ہے جب تک وہ چینج نہیں ہوتا. تو اگر اس وقت کسی کو تا عمر ڈسکوالیفیکیشن تھی اس لا کے مطابق تو لا صحیح تھا غلط تھا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ قانونی طور پہ صحیح سزا وہ سنائی گئی. اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کو پھر بیٹھنا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے لا میں چینج کیا ہے تو جب پرسن اسپیسیفک لاز کس ریاست میں کسی ملک میں بنتے ہیں وہاں قانون کا حلیہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا آپ کو تا عمر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اس پہ تو فقہا کا بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے صاحب آپ کے؟ لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک لیول آف اپیل ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے میں دوبارہ وہ بات کروں گا کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کہ علی محمد کو ریلیف دینا ہے تو ان کے لیے آپ لا بنا دیں، یا عمران خان کو ریلیف دینا ہے یا میاں نواز شریف کو دینا ہے. آپ نے لا بنانا ہے سب کے لیے بنائیں. باقی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے
کہ کیا دین کے لحاظ سے اگر ایک شخص 62-63 میں آتا ہے تو وہ آخری عمر تک وہ رہے گا یا اس کو واپسی کی صورت ہے؟ اس پہ پھر مجلس شورا کو لیکن علی صاحب اب یہاں مسئلہ یہ ہے، آج جج صاحب نے بھی اٹھایا کہ یہ صداقت امانت کو طے کون کرے گا؟ یہ بھی تو ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، اس کو کون طے؟ انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ آج قائد اعظم ہوتے تو شاید ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا جاتا 62(1)(f) کے تحت۔ نہیں، اس طرح فری فار آل بھی دیکھیں، لیگل ڈیبیٹ تو ہم کر سکتے ہیں، اور ڈیبیٹ کا مطلب کسی کی ذاتی بے توقیری نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ججز صاحبان کی، لیکن ہم اس کو بالکل اوپن بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی کوئی قدغن ہی نہ ہو اور صداقت یا امانت کی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ویسٹ میں انہوں نے ہم سے بہت اخلاقی طور پہ اوپر چلے گئے ہیں، وہاں تو معمولی سے جھوٹ بولنے پہ جھوٹ کو ہم کوئی برائی سمجھتے نہیں ہے۔ لوگوں کی وزارت عظمیٰ، لوگوں کی وزارتیں اور بڑی بڑی پوزیشنیں گئی ہیں۔ آج ہم ہمارے ملک میں جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے آٹے میں جو ہم کھانے میں نمک کا مسالہ ڈالتے ہیں، تو یہ تو ہماری قدریں گئی ہیں۔ میں تو ایک اور بات کرتا ہوں، میں تو جس طرح امریکہ میں، یو ایس میں جب وہ اوتھ لیتا ہے پریزیڈنٹ، ان کے بائبل پہ ہاتھ رکھتا ہے، وائی ناٹ قرآن شریف؟ پاکستان میں ہم رکھیں قرآن شریف پہ ہاتھ، تو چینجز کرنی پڑیں گی ہمیں، لیکن ہم جو کچھ بھی کریں، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، پرسن اسپیسیفک نہیں، نہ کسی کو سزا دینے کے لیے قانون بنائیں، نہ کسی کو ریلیف دینے کے لیے قانون بنائیں، تو 25 کروڑ کے لیے بنائیں، اس میں پھر جو بھی آتا ہے وہ پھر اللہ کا ایک کرنا ہوگا، لیکن ایک لیول آف اس وقت جو ہو رہا ہے علی صاحب، جی سوری، اس میں تھوڑا وقت کا میں چاہتی آپ سے ایک دو چیزیں اور بھی پوچھ لوں۔ یہ جو اس وقت معاملہ عدالت کے روبرو، اور آج عدالت نے زور بھی دیا کہ 10 تاریخ سے پہلے، کیونکہ آروز کو کاغذات کے اوپر حوالے سے اعتراضات کو دیکھنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں صاحب اسپیسیفک عدالت دیکھ رہی ہے اس وقت اس معاملے کو؟ لیکن میں عدالت کے اس کنڈکٹ پہ تو بالکل بات نہیں کروں گا کہ وہ، میں ان پہ کوئی بدنیتی کا الزام نہ لگا سکتا ہوں، نہ میری ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ارجنسی اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو، حالانکہ کوششیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی لوگ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، فلانا ہو۔ ہماری جماعت کا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو، اور جو چیف جسٹس صاحب نے اس کے لیے ایک سٹینڈ لیا، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو انہوں نے رات کو عدالت کھولی اور شیڈول جاری کروایا الیکشن کمیشن سے، میں سمجھتا ہوں آئین کے مطابق وقت پہ الیکشن کرانا جو ہے، اس کی طرف ایک عدالتی پریشر ڈالنا، یہ چیف جسٹس صاحب کا ایک اچھا اقدام ہے، اور صدر مملکت نے بھی جو ڈیٹ دی تھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس پہ اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ جب ڈیلے ہو جائے پھر اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اور علی صاحب آخر میں آپ لوگوں کا بلے کا نشان بھی صورتحال ابھی انکلیئر سی ہے، سو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم دوسرے نشان پہ لڑ لیں گے اگر نہیں ملے گا، تو یہ جو بھی نشان الاٹ کر دیا جائے، اگر نہیں ملتا بلے کا نشان آپ لوگوں کو پرماننٹلی، تو آپ لڑ لیں گے اس کے اوپر، اور اگر کاغذات بھی بحال نہیں ہوتے، یہی صورتحال رہتی آپ لوگوں کے لیے، تو اس صورت میں بھی آپ الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے؟ لڑ سکتے ہیں کسی اور بھی نشان پہ، لیکن کیوں لڑیں؟ میں تو فی الحال مگر میں نہیں پڑھوں گا، میں تو یہ کہتا ہوں بلہ ہمارے پاس ہے، بلہ ہمارے پاس رہنے دیں، آپ اپنا کام کریں، جو الیکشن کرانا ہے آپ لوگوں سے بلے اور بالے اور یہ نہ چھینیں، آپ لوگوں سے شیر میر نہ چھینیں، لوگوں سے لالٹین نہ چھینیں، لالٹین NP کا ہے، شیر نون کا ہے، لوگوں کے پاس ان کے نشان رہنے دیں۔ نشان ایک جماعت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، جس طرح آپ کسی شخص پہ ایسڈ اٹیک ہوتا ہے نا، اس کی بیچارے کی شکل بگڑ جاتی ہے، اسی طرح ایک الیکشن سے مہینہ پہلے کسی جماعت سے اس کا نشان لینا، اس پہ ایک پولیٹیکل ایسڈ اٹیک ہے۔ آپ ایک جماعت سے اس کی تشخص چھین رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہر کوئی تو اتنا اویئر نہیں ہے، ہر جگہ تو سوشل میڈیا نہیں ہے، ہر جگہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، ہاں بے شمار لوگ ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ تو نشان سے اس کا مطلب ہے دس از آلسو، یہ کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو مقابلے سے پہلے ہی جو ہے وہ باہر کر دیا جائے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ تو وہ آپ نے سنی ہے، اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ PTI اپنا انتخابی نشان بلے کا مشہور زمانہ نشان انٹیکٹ رکھ پائے گی، یا پھر یہ معاملہ کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے، سو لیٹ سی یہ اپنا جو نشان ہے وہ اپنے ساتھ برقرار رکھ پاتے ہیں، یا اس فرنٹ کے اوپر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے PTI کو۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔